میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو ایک دم سے تلخی پہ نہیں آنا، بلکہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ اگر ایک طرف سے گرمی محسوس ہوتی ہے دوسری طرف سے نرمی ہو جائے، معاملہ ایسے ہی سلجھا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر اولاد میں کوئی گرمی ہے تو ماں باپ میں نرمی آ جائے، ایک دم سے سمجھ جائیں کہ یہ گرمی آگ کی وجہ سے ہے، تو آگ پر پیٹرول ڈالنے سے آگ بجھے گی یا اور بھڑکے گی؟ چنانچہ گرمی ہے، اولاد کی مزاج میں گرمی ہے، ادھر سے پیٹرول ڈال دیا اور زیادہ بھڑکے گی، ادھر سے نرمی ہو جائے، سمجھ لیا جائے کہ یہاں نرمی، یہاں پانی چھڑکنا ہے، یہاں مٹی ڈالنی ہے اور یہاں دعاؤں میں لگنا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک کھینچ رہا ہو، ایک طرف سے کھینچ رہا ہو اور دوسری طرف سے ڈھیلا چھوڑ دے، وہ چیز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن ایک بھی کھینچے دوسرا بھی کھینچے تو ٹوٹ جائے۔ اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ خامن کی طرف سے گرمی ہے تو بیوی کی طرف سے فوراً نرمی ہو جائے، سمجھ جائیں کہ اس آگ پہ تو پانی ڈالنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ اپنے معاملات کا حل زور سے نہیں زاری سے کرنا ہے، زور سے نہیں زاری سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ۔ درود تنجینا جو شروع میں گزارش کیا ہے، یہ بہت اس کا اہتمام، ظاہری باطنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، قرض مرض سے حفاظت، صدمے مقدمے سے حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت حفاظت۔ اپنے اوپر دم بھی، نظر کی حفاظت دیکھیے، یہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں ہے، میرے رب کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کی کسی چیز کی بھی حفاظت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایمان کی حفاظت بھی نہیں۔ سوراخ والا برتن کب بھرتا؟ سوراخ والا برتن بھرے گا مظفر آباد کے دریائے نیلم سے، اور جہلم سے کہاں بھرے؟ پنجاب کے 5 دریا عاجز ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یہ دریا کوئی 1-2 برس ہوئے رواں ہوئے، یہ ہماری یادداشت سے بھی پہلے کی بات، ہمارے آباء و اجداد کی یادداشت سے پہلے تو فرمائی ہے یہ رب کے خزانے سے سب کچھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے۔ کہاں تلاش کریں گے؟ چھوڑیے دریا اور سمندروں کو، کہاں تک ان کے پیچھے جائیں گے؟ ہم ابھی آ رہے تھے تو جب چٹھا بختاور چکشا ذات سے مڑے، واللہ عالم کیا آگے وہ محلے ہیں، ہمارے علاقے ہیں، تو اونٹنی جا رہی ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، تو بتائیے کتنا دودھ، ماشاءاللہ۔ سنا ہے گائے کا بھی دودھ ہوتا ہے، وہ بھی بہت مقدار میں دودھ دیتی ہے، کچھ 40 سیر بھی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بات آہستہ سے کہتا ہوں، خیال آپ نے رکھنا، میں نے بھی۔ کچھ ایسی بات سامنے آ گئی ہے تحقیق کے ساتھ کہ گائے کو خاص طور پہ، بھینس کو دودھ دینے کی زیادتی کے لیے خنزیرنی کا دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ تو فرمائیے، خنزیرنی کا دودھ اتنا ہوتا ہے کہ تھنوں سے ٹپکتا رہتا ہے، بہت دودھ ہوتا ہے۔ تو اس خنزیرنی کے دودھ کی اجزاء کو کوئی ترتیب بنا کے پھر ان حلال جانوروں کو کھلایا جانا ہے تاکہ ان کا دودھ زیادہ ہو۔ تو اس سے بہت زیادہ حفاظت اللہ سے مانگنی ہے، بہت احتیاط بھی کرنا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارا دودھ کہاں ہم روزانہ دھوتے رہیں 10 کلو روزانہ دودھ دیتی ہے، تو اگر ہم اس کو ایک ہی دفعہ سارا دودھ نکالنا چاہیں، ذبح کر لیں اور اندر سے سارا دودھ ایک دفعہ نکالیں، 1 مہینے کا دودھ تو کم از کم وصول ہو جائے گا ذبح کرنے کے بعد۔ دیکھیں روزانہ تازہ دودھ آپ نکالتے ہیں تو اندر ہی سے تو آتا ہے، آپ فرمائیں گے نہیں اندر سے آتا تو ہم نکال کے سارا ہی اکٹھا لے لیتے، لیکن میرے رب کے خزانوں سے آتا۔ چھوڑیے کسی کے پاس اونٹنی ہوگی، گائے ہوگی، مرغیاں تو ہر ایک کے پاس ہے نا، مرغی سے تو آسانی سے استفادہ ہوتا ہے۔ مہمان ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، اور طبیب نے بتایا ہے کہ دیسی انڈے ہوں اور خالص اپنے ہوں۔ بعض دفعہ رنگ مل دیتے ہیں انڈوں پہ، باہر سے خریدیں تو ان کو شاید کالی پتی کے کعوے میں ہوتے دیتے ہیں، واللہ عالم کہاں ان کو ڈبکیاں کھلا کے اوپر سے سرخ کر دیتے ہیں، اوپر سے ان کو دیسی بناتے ہیں۔ تو ایسے انڈے نہ ہوں، اپنے ہوں، اپنے پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے اپنی مرغی کے گھر میں ہوں گے تو گھر میں روزانہ 1 انڈا جمع کریں گے، دوا تیار نہیں ہو سکتی، تو ہم مرغی کو ذبح کر کے کم از کم 1 درجن انڈے تو وصول کر لیں۔ تو فرمائیے مل جائیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ میرے رب کے خزانوں سے۔ فرما دی کتنے چشمے ایسے ہیں، ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں چشمے کا پانی
ہر وقت بہ رہا ہے. پوچھتے ہیں مظفر آباد سے آپ نیلم کو جائیں تو چھر پانی ہے، تو چھرا پانی مری میں ہے، ایک چھر پانی ہے. مظفر آباد سے نیلم کو جاتے ہیں بالکل پتھر ہیں، اور پتھروں سے ایسا فوارے کی طرح ابل ابل کے پانی. مجھ سے پوچھتے یہ پانی پتھر سے آتا ہے؟ میں نے کہا کہاں تک جاؤ گے، پیچھے تلاش کرو گے. مختصر بات یہ میرے رب کے خزانوں سے آتا ہے. فرمائیے کہاں سے آتا ہے؟ بہت اللہ کی رحمت ہے. میں عرض کر رہا تھا سوراخ والا برتن نہیں بھرتا، حالانکہ دریا نے کوئی بخل نہیں کیا. چشمہ ویسے بہ رہا ہے، آپ سے کیا اس کو بغض اور عداوت ہے. کشمیری بازار کا چشمہ بڑا عمدہ، مغل آباد کا چشمہ بھی بڑا عمدہ ہے جو اوپر کی طرف اچھے پانی ہے. تو یہ پانی کب ہم سے بخل کرتے؟ ویسے بہ رہے ہیں، تمہارے برتن کو بھرتے ہوئے کیا حرج ہے. نواں شہر افق آباد کا پانی چوناگاری کا بڑا عمدہ، الیاسی مسجد کی اپنے فرض سے ابلنے والا پانی بڑا عمدہ. اس طرف کو جو کالا پانی ہے ٹھنڈیانی کی طرف پیارا پانی بہت عمدہ ہے. ویسے ہی بہتے جا رہے تو میرے برتن کو کیوں نہیں بھرتے؟ تو معلوم ہے سوراخ والا برتن کبھی بھرتا نہیں ہے. سوراخ والے برتن کو کراچی کا سمندر بھی نہیں بھر سکتا. سمندر کا پانی کب پہنچتا ہے وہ تو مسلسل، لیکن نہیں. حتیٰ کہ پتہ چلا کہ سوراخ والا برتن زمزم سے بھی محروم آتا ہے. رب کے در پہ گیا ہے، مکہ مکرمہ ہے، لیکن سوراخ والا برتن ہے تو محروم آتا ہے وہاں سے. بد نظری کر رہا ہے، طواف ہو رہا ہے. فضائل حج میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا طواف ہو رہا ہے اور ایک عورت کے پازیب کے چھلکنے کی آواز آئی. یہ خاتون کی غلطی بھی ہے. اپنے خامن کے لیے اجازت، آپ زیور پہنے اپنے خامن، اپنے کی قید احترازی اتفاقی نہیں ہے. اپنے خامن کے لیے آپ زیور پہنے، خاتون کو اجازت ہے. اپنے خامن کے لیے وہ زرق برق لباس پہنے، کوئی حرج نہیں. لیکن باہر جب نکلے گی، نکلنا ہی نہیں، اور نکلے گی بقدر ضرورت بوقت ضرورت، تو پھر اس نے بالکل سادہ ہو کے رہنا ہے. سادہ جوتا، چمک والا تلے والا جوتا بھی نہیں، سادہ جراب، کشش والی جراب بھی نہیں، سادہ لباس چمک والا اور گہرے رنگ والا کہ نظریں اٹھے ایسا لباس بھی نہیں. اور بھرقہ بھی سادہ ہو، بھرقہ کڑھائی والا، تلے والا، گوٹے والا، شیشے والا بھرقہ، یہ بھرقہ نہیں ہے، فتنہ ہے. بھرقہ چھپنے کے لیے ہے یا نمایاں ہونے کے لیے؟ دعوت نظارہ دینے کے لیے نہیں. تو چنانچہ لباس ایسا زیور پہن کے نہیں جانا ہے باہر. عورت کی خوشبو رنگ ہے، بو نہیں ہے، مہک نہیں ہوتی ہے. مرد کی خوشبو میں مہک ہوتی ہے، رنگ نہیں ہوتا. چنانچہ غلط ہے. اس خاتون نے بازے پہنے تھے، اس کے چھلکنے کی آواز آئی. یہ رکن یمانی کے قریب یہاں سے گزرے ابھی حتیم سے، حتیم کے باہر سے، اور یہ رکن یمانی کے قریب ہے. اس مرد نے ایک دم گھور کے دیکھا، طواف میں گھور کے دیکھا اس خاتون کو. اور یہ ہمارے ذہن میں بات رہے جیسے غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا بد نظری ہے، ایسے اس کے برقعے کو دیکھنا بھی بد نظری ہے، اور اس کی قامت کو دیکھنا بھی بد نظری، اس کی جوتوں کو دیکھنا بد نظری ہے. اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، بڑی برکتیں آئیں گی. ہمارے گھر کی مستورات کا جوتا بھی اس دروازے کے سامنے نہ ہو جہاں سے غیر مرد نے داخل ہونا ہے. مہمان نے آنا ہے تو گھر کی خاتون کی کوئی چیز سامنے نہ ہو. گھر کے خاتون کا کوئی کپڑا برقع لٹکا ہوا نہ ہو اس کمرے میں جہاں مہمان نے جانا ہے. گھر کے خاتون کی کوئی چیز اس حمام میں بیت الخلاء میں نہ ہو جہاں غیر مرد نے جانا ہے. حتیٰ کہ غیر مرد کے برتن میں کھایا ہوا اس میں بھی وہ گھر کی خواتین نہ کھائیں، اور جو ان کا پیا ہوا اس میں بھی نہ پیئیں. اس کا بہت خیال رکھنا ہے. لیکن اس نے خیال نہیں کیا اور اس نے پازے پہنا ہوا ہے، طواف کر رہی ہے. اس مرد نے گھور کے دیکھا، رکن یمانی سے ہاتھ نمودار ہوا اور زور سے تھپڑ آ کے اس مرد کو لگا، اور آنکھ اس کی دور جا کے گری، اور آواز آئی، بیت اللہ شریف سے آواز آئی، اے بدبخت تجھے یہاں بھی شرم نہیں. بہت بڑا منحوس گناہ ہے، بد نظری کا گناہ ہے. اگر بد نظری ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہے،
تو یہ سب کے سب جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اثرات ضائع ہو جائیں گے۔ ٹینکی میں پانی آتا تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے وہ بھی تو نظر آنی چاہیے۔ آگے ٹوٹی کھلی ہے، پانی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تو حساب ابھی کر لیں۔ حضرت تشریف فرمائیں، ہمارے حضرت تشریف فرمائیں، شیخ الحدیث، استاد الاساتذہ، استاد العلماء، پیر طریقت، شیخ المشائخ، رہبر شریعت، ہمارے حضرت مولانا فضل اللہ شامزئی صاحب دامت برکاتہم جلوہ افروز ہیں، حضرت کے سامنے حساب کر لیتے ہیں۔ حساب کریں، کسی کچھ کیتا ہے؟ ٹینکی میں پانی آ رہا ہے، ٹوٹی بھی کھلی ہوئی ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر آتا ہے ادھر تنخواہ آتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے، برکت ہی برکت۔ ذرا حساب کرو بھائی، حساب کر کے بتائیے شاہبیز بھائی، آپ بتائیے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ٹینکی میں پانی آتے ہوئے اتنی محنت کر کے پتہ نہیں کہاں سے انبوب پائپ جوڑ کے ہم لائے پہاڑوں سے، چشموں سے، اور ڈال رہے پسینہ ہے، لیکن پھر دیکھتے تھوڑی دیر میں ٹینکی خالی ہے۔ کسی کچھ کیتا ہے، کسی کچھ کیتا ہے، اتنی بات تو واضح ہے، کسی کچھ کیتا ہے، مگر خود کیتا ہے۔ ٹوٹی کھولی ہوئی ہے، فرمائیے نقصان اسی سے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جو گناہوں کا سوراخ ہے زندگی میں، اس سے سب ضائع ہوتا ہے۔ اور آنکھوں کا سوراخ، بد نظری کی بیماری ایسی خطرناک ہے، اس سے ایمان بھی ضائع ہو جائے، مرتے ہوئے خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ اس کا بہت احتیاط رکھتے ہوئے، سوراخ بند کرتے ہوئے، لیکیج کو بند کرتے ہوئے پھر قطرہ قطرہ بھی اللہ کے فضل سے جمع ہو جائے گا۔ اور اگر سوراخ ہے تو پرناگا ہے، آبشار ہے، بہت تیز رفتار ہے، تب بھی ساتھ ساتھ خالی ہو جائے گا۔ گناہ کا سوراخ بند کرنا ہے، فرما دیجئے گناہ کا سوراخ بند رکھنا ہے، بند رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اچھا، یہ جو چھننی ہے جس میں آٹا چھانتے ہیں، اس میں پانی بھریں، کوئی حرج تو نہیں؟ فرمائیے، اتنی تنگ نظری آپ کرتے ہیں، کیا حرج ہے؟ صرف سوائے اس کے اور کیا حرج ہے کہ وقت ہی ضائع کرنا؟ اتنے عرصے سے چھننی میں پانی بھرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تھک رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں، بچوں کو بھی پریشان، خود بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، سارا ماحول پریشان ہے، پانی بھرنے میں لگے ہیں۔ ظاہر ہے سوراخ اتنے زیادہ ہیں کہ پانی جتنا بھر رہے ہیں ساتھ ساتھ ضائع ہو رہا ہے۔ اس پہ نگاہ رکھنی ہے انشاءاللہ۔